والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ان 5 مجلسوں کے لیے ہم نے سورہ انبیاء کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آج بھی اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں کچھ معروضات پیش خدمت ہے. ارشاد پروردگار جو ہے واضح اور کھلا ہوا فرماتا ہے پروردگار وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان کی خاص بات یہ رکھا ہے ان کے لیے کہ وہ ہمارے امر اور حکم کے مطابق ہی ہدایت وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کیا ہے نیک اعمال وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اقامہ نماز کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عبادت گزار بن. آپ ذرا سا میں رک گیا تھا، اگر آپ غور کریں ایتاء الزکاۃ پہ ذرا سا میں نے وقفہ لے لیا تھا. ایک اہم چیز ہے اور یہ پیغام بھی ہے. پیغام یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنا اور ایک چیز ہوتی ہے زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا. اللہ نے جو فرمایا اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچا. اور یہی صورتحال عزیزہ خمس کی بھی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات کی بھی ہے. دیکھیں صدقہ بھی نکالنا مسئلہ نہیں ہے، کسے دیا جائے یہ اہم مسئلہ ہے. ہم کسے دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ اور خمس نکالنا یہ بھی جگر کا کام ہے. دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ
जिगर का काम है, हौसला चाहिए, लेकिन निकालने के बाद उससे बड़ा जिगर चाहिए कि कौन इसका हकदार है। क्या कहने आप गौर कर रहे हैं? इसलिए कि मैं निकालता हूं, मैं इसे नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे ये सलाम नहीं करता। मैं उसे दूंगा इसलिए कि दिन में 4 मर्तबा खैरियत पूछता है। तो ज़कात पहुंचाने का या खुम्स देने का मेयार हमें सलाम लेना नहीं है, बल्कि उसे मुस्तहिक तक पहुंचाना खुदा की नजर में आबिद कहलाने का है। एक सहारा दें और सलवात पढ़ लें। अब जरा सा तवज्जो देने, मैंने वो चूंकि इताअत ज़कात का तर्जुमा करते करते जरा सा ज़हन में बात आ गई तो मौके को गनीमत जानते हुए मैंने अर्ज कर दिया। बहुत अच्छा। और सदके में भी यही मेयार है। अब 2 चीजें हैं, मैं जवानों के सामने अर्ज करता हूँ। 2 चीजें, एक सदका, दूसरे खैरात। सुना है आपने? हमेशा हम सुनते हैं सदका और खैरात, लेकिन सदका एक अलग चीज का नाम है, खैरात एक अलग चीज का नाम है। और अभी तशरीह करूंगा, अभी तशरीह जी कर दूं, तशना न रह जाए और फिर पता नहीं जी। सदका कुर्बतन इलल्लाह निकालने के बाद मोमिन तक पहुंचाने को, जो पैसा निकला है वो मोमिन तक पहुंच जाए। मैं क्या कह रहा हूं? मोमिन तक पहुंच जाए। और हमारा मेयार ये है कि वो तो मोमिन ही नहीं। भाई हम बहुत जल्दी जो है जेब में रखा हुआ है, कहते हैं उन लोगों के यहाँ पे ये काफिर है। हम किसी को काफिर नहीं कहते, लेकिन सीधा से बोलते हैं वो मोमिन कहाँ है। तो कमाल है, वो है या नहीं है ये हमें नहीं मालूम, आप नहीं। आप नहीं, इसलिए कि आपको कहने का हक कहाँ से मिला कि वो मोमिन नहीं है। तो सदका मोमिन तक पहुंचे, और बोलना भी जरूरी नहीं है कि ये सदका है। अरे उसे घर में जाके कम से कम खैर खैरियत ले ली जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आसान तरीका बतला रहा हूं। घर में हम गए, सलाम खैर खैरियत, महसूस हुआ गर्मी का जमाना है, पंखा नहीं है, पंखा नहीं है। हमने क्या किया कि खामोशी के साथ एक पंखा खरीदा, उसके घर पहुंचा दिया हमने, कि बेहतरीन काम भी हो गया और अच्छा इस्तेमाल भी हो गया। और खैरात कहा जाता है कि जो भी हमने जान और माल निकाला है, किसी ने भी अगर हाथ फैला दिया, रास्ते पे चलते हुए किसी बशर ने जो मखलूक खुदा होने के हिसाब से हमें मुस्तहक लग रहा है, हमने उसे दे दिया, इसे खैरात कहा जाता है।
اگر فرق واضح ہو گیا تو میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں. بالکل واضح ہے. سروات پڑھیں محمد والے. ارشاد پروردگار ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے احکام کے مطابق ہدایت کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْخَيْرَاتِ، ہم نے نیک اعمال کی وحی کیا ان کی طرف. اور اس آیت کا تیور بتلاتا ہے کہ امر الہی سے ہدایت کرتے ہیں کا مطلب یہ نکلا کہ دین و شریعت حکم پروردگار کا نام ہے. دین و شریعت حکم پروردگار کا نام ہے. لیکن سب سے اہم مسئلہ آج کے زمانے میں یہ ہے، آپ توجہ کریں گے جوان میرے برادران، اور جو بزرگ ہیں وہ بھی متوجہ رہیں تاکہ آپ سمجھا سکیں کسی کو. اللہ نے انہیں امام بنایا ہے، آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ پہچانیں گے کہتے کہ انہیں اللہ نے بنایا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم آپ انہیں کیسے شناخت کریں کہ اللہ نے امام بنایا ہے؟ یعنی پہلے پہچانے تب کہیں کہ ہاں ان کی باتیں ہدایت ہے حکم خدا کے مطابق. اور اگر ہم پہچانیں گے ہی نہیں ہم کیسے کہیں گے کہ ان کی باتیں حکم خدا ہے؟ اس واسطے پروردگار نے پہچان کے واسطے، شناخت کے واسطے ان ائمہ کے حوالے ایک طاقتور چیز کیا جسے معجزہ کہا جاتا ہے. جسے معجزہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آئے تم آنکھ بند کر کے مانتے نہ چلے جاؤ. کوئی بھی کہے کہ ہم یہ ہیں اور ہم نے مان لیا تو یہ ہماری کمی ہے، وہ تو ہمیں بنا ہی رہا ہے. ہمیں اس سے ثبوت چاہیے کہ تم ہو کون، تم آئے کہاں سے ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، تمہارا سلسلہ نسب کیا ہے، تمہارا شجرہ خاندان کیا ہے، اور اس کے بعد تمہارے پاس ثبوت کیا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب اللہ جو بناتا ہے کسی بھی خاندان والے کو نہیں بناتا، اور اسے ثبوت دیتا ہے کہ جب تم جا کے کہو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو وہ تم سے مانیں گے ثبوت، تو تمہیں ہم ثبوت دیتے ہیں، تمہیں اختیارات دیتے ہیں، تمہارے اندر یہ طاقت اور قوت دیتے ہیں کہ جب تم جو چاہو گے وہ کر کے دکھاؤ گے، انہیں ماننا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں معجزہ. لہذا معجزے کی تعریف کر دوں، تمام عقائد کی کتابوں میں پڑھیے آپ، ہمارے یہاں عقائد امامیہ اور دوسری جگہوں پہ بھی جب معجزے کی تعریف آتی ہے تو کہتے ہیں ایسا، کہ وہاں یاد رکھنا بچوں، یاد رکھنا اس چیز کو، ایسا کام جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا. ایسا کام جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا اور اسے کوئی بندہ خدا انجام دے اس دعوے کے ساتھ. دیکھیں یہ شرط ہے، اس دعوے کے ساتھ کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں.
شرائط ہے میں خدا کا نمائندہ ہوں، خدا نے مجھے یہ کام کرنے کی طاقت دیا ہے، اور اسی نمائندگی خدا کے ثبوت میں میں اس کام کو انجام دے رہا۔ اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ یہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا ترجمہ بھی معلوم ہے؟ کچھ لوگوں کو اس لفظ کا ترجمہ بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ معجزہ یعنی وہ خارق العادہ۔ اب دیکھیں میں نے جو ترجمہ اردو میں کر دیا تھا اس کو عربی میں کہتا ہے عادت کے مطابق، عادت سے بڑھ کے کام، جو لوگوں کو میں دیکھیں معجزہ بتلا رہا ہوں، اعجاز، معجز، معجزہ، یہ کیا ہے؟ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ اعجاز بزرگ ہے، یعنی اسی سے معجز بھی نکلا ہے، معجزہ بھی نکلا ہے۔ اب معجز کا معنی ہوتا ہے سامنے والے کو عاجز کر دینے والا، اور معجزہ اسی کا مؤنث لفظ ہے کہ ایسا خارق العادہ کام، ایسا عادت سے بڑھ کے کام کہ جو لوگوں کو عاجز کر دے، لوگوں کی عقلی کام نہ کرنے، ایسا بھی ہو سکتا، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ جی، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کام کو اللہ نے اسے دیا کہ تمہیں کر کے دکھانا ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نہیں یہ ہم سے بڑھ کے بشر ہے، جو واقعا نمائندہ خدا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور اس نے کر کے دکھا دیا۔ اسے کہا جاتا ہے معجزہ، اور یہ ہر ایک کے ہاتھ میں آتا بھی نہیں۔ اب اگر شرطیں آپ دیکھیں کہ ایک نمائندہ خدا اپنی حقانیت کے ثبوت میں وہ کام کر کے دکھائے جو دنیا دیکھ کے عاجز رہتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ، اپنی حقانیت کے ثبوت میں۔ یہ یاد رہے، اپنی حقانیت کے ثبوت میں۔ اب ان بچوں کے لیے ذرا میں 2 مثال دے کر آگے بڑھوں گا۔ جی، جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا دور، بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے۔ تو جناب موسیٰ کو جو معجزہ اللہ نے عطا کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایک عصا تھا۔ عصا کا معنی ڈنڈا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بچے نہیں جانتے، ہاں، عصا کا معنی ڈنڈا ہوتا ہے۔ اس ڈنڈے کو لے کے چلتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کو پھینک دو گے تو یہ سانپ بن جائے گا، یہ سانپ بن جائے گا۔ اب اس زمانے کے جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا، ان لوگوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور جناب موسیٰ نے عصا پھینک دیا حکم خدا سے۔ وہ اژدہا کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس نے ساری رسیوں کو جو سانپ دکھائی دے رہی تھی، دیکھیں میں کیا کہتے ہیں، جو سانپ کی شکل میں دکھائی دے رہی تھی، ہر ایک کو نہیں، اس کے لیے نظر گہری چاہیے۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، معجزہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے کے ماہرین تھے جادوگر، لیکن ہر جادوگر دوسرے جادوگر کے ہنر کو جانتا تھا، ہر جادوگر دوسرے جادوگر کے ہنر کو پہچانتا تھا۔
وہ ایک دوسرے کی رسیوں کو رسی ہی دیکھ رہے تھے. فرعون چونکہ نگاہیں گہری نہیں تھیں، وہ رسی کو سانپ کی شکل میں دیکھ رہا. فرعون کے درباری سانپ کی شکل میں دیکھ رہے تھے. حقیقت کچھ اور تھی، دکھائی کچھ اور دے رہا تھا. جناب موسیٰ کے عصے کو جیسے ہی اژدہا بنتے دیکھا، تب دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں معجزہ اسے کہتے ہیں، اژدہا بنتے دیکھا تو فرعون بھی گھبرایا، درباری بھی گھبرائے. اور فرعون اور درباری جو گھبرائے وہ تو گھبرائے، یہ جادوگر گھبرا گئے اس لیے کہ ان کی نگاہیں اسے ڈنڈے کی شکل میں نہیں، واقع اژدہے کی شکل میں. ایک جادوگر کے ہنر کو پہچانتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہم سے بڑھ کے ہے. اور ان کی عقلیں عاجز آ گیا. تو اسے کہا عصائے موسیٰ کا معجزہ. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال سن لیجیے. میں سارے انبیاء کی مثال نہیں دوں گا. آخری نبی جسے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے زمانے میں کاہے کی رسم تھی؟ کلام کی، گفتگو کی، شعر و شاعری کی، بلاغت کی، فصاحت کی. یہ زمانہ تھا. اور زمانہ ایسا تھا، یہ بچے بھی یاد رکھیں، کہ بڑے بڑے شاعر مکہ میں، بازار مکہ میں اپنی شاعری کے تخت لگایا کرتے تھے. اور جب بازار بھرتا تھا سال میں ایک مرتبہ تو ان میں اپنی شاعری کے اشعار سنایا کرتے تھے. بڑے بڑے جج لوگ، اب یہ نہیں معلوم ہے اس زمانے میں وہ بھی کتنا جانتے تھے، شعراء کے اشعار کو سمجھنا اس کے ہی بس کی بات ہے جو خود بھی شاعر ہوا. اتنا آسان نہیں ہوتا شاعری کی چند زبان کو سمجھ لینا. تو اس طرح 7 شعراء تھے. دیکھیں بزرگوں کے لیے بھی ذرا کار ہوتا. اس زمانے میں 7 شعراء تھے جنہوں نے اپنے اپنے کلام 200 شعر، 250 شعر، 500 شعر، ایسے کلام جب ان لوگوں نے پڑھے تو مکہ کے جج، مکہ کے لوگ، کیونکہ بلاغت کا مرکز تھا، کہا کہ واقعاً اس نے جو کلام کہا ہے یہ کلام. تو 7 شعراء کے کلام کو اکٹھا کیا گیا اور ان 7 شعراء کے کلام کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی میں اسی لیے رک گیا. اسے کہا جاتا ہے سبع معلقات. سبع معلقات، معلقہ یعنی لٹکا ہوا. 7 لٹکے ہوئے وہ کلام کہ جو دوسرے شعراء نہیں کہہ پا رہے ہیں، دوسرے شعراء کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، جب وہ کلام کہتا ہے 5 6 7 8 10 شعر تک کہے گے بس. اچھا زیادہ کہہ بھی لے گا تو سنے گا کون؟ بس اس کے بعد پہن بدل لیتا ہے. اب اس کے 250 شعر، اس کے 500 شعر، اس کے 200 شعر، اور کلام بھی. عجیب مسئلہ تھا، جیسا ماحول ویسا کلام. کوئی تار
تعریف کیے جا رہا ہے گھوڑے کی، کوئی تعریف کیا جا رہا ہے اپنے باغات کی، الگ الگ ایسی چیزیں. یہ سب معلقات تھے بچوں، جوانوں. یہ ذرا علمی ویسے بھی سن لیا کرتا، تاریخی علمی. سب معلقات لٹکا دیے گئے اور لوگ اس کے جواب سے عاجز تھے. اس کے جواب سے لوگ عاجز تھے. کون ایسا شعر کہے اور 250 شعر کہ جس کلام کا یہ معیار ہو؟ کسی کے بعد دم خم ہی نہیں تھا. لیکن پروردگار جسے امام بناتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہدایت کرتے ہیں حکم پروردگار تھے. خود کا کوئی کلام بھی کہہ دیتے تو وہ سب اتر جاتے. لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب، 7 معلقات، سب معلقات کوئی جواب نہیں لا پا رہا ہے، آپ کو بھی ہم دے دیتے ہیں، یہ کلام لے کر جاؤ، اسے لٹکا دینا. پروردگار دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. رسول اللہ نے لے جا کے لٹکا دیا. اب عرب کا ماحول، مکہ کے لوگ، بازار مکہ بھر گیا، لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، تب اسے بھی ایک 8واں مان لیں گے. لیکن کمال یہ نہیں ہے، 8واں نہیں ہے. ایک شاعر آیا، میرے 250 شعر، اس نے فوراً اتار لیا. اس نے فوراً اتار لیا. دوسرا آیا، 200 شعر، اس نے اتار لیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ لما ھذا کلام البشر. یہ جو 4 سطر دکھائی دے رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 4 سطریں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پورے کلام کا ایسا جواب ہے کہ جس کو بیان کرنے سے ہم عاجز ہیں. صلوات علی محمد و سورہ میں ہے. اب کوئی بھول جائے تو الگ بات ہے، بلکہ ہر سورہ کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بغیر بسم اللہ کی عادت ہو گئی ہے تو ہمیں نہیں معلوم. تو 3 سطروں کی کا سورہ بسم اللہ کے ساتھ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ اب باقی 113 سورے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ. جیسا زمانہ ویسی قوت اللہ کی طرف سے. یہدون بامرنا، ہمارے امر کے مطابق ہدایت کریں گے. اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کلام کو جب دیکھا تو جو دہرایا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کسی بشر کا کلام دکھائی ہی نہیں دیتا. تو 7 میں سے 4 تو مسلمان ہو گئے، وہ 3 ہی باقی رہ گئے.
اب آپ سمجھ گئے معجزے کی تعریف بھی ہے اور معجزہ کہتے بھی کسے ہیں؟ جو دوسروں کی عقلوں کو عاجز کرتے ہے نا. اب روزانہ ہمارے یہاں اگر معجزہ ہو تو جوانوں کو سمجھنا چاہیے, ہماری ماں بہنوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. لیکن معجزہ نہیں کہا جاتا. میں کہیں خون کا چھینٹا دے بھی معجزہ ہو گیا. کیا معجزہ ہو گیا؟ اسے معجزہ کہتے ہیں. ہم تعریف بتلا رہے ہیں اپنے عقائد امامیہ کی. معجزہ نمائندہ الہی اپنی حقانیت کے ثبوت میں. ہم یہاں پہ اگر خون آ گیا تو ہمیں تو دیکھنا پڑے گا یہ معجزہ کہا جائے کچھ اور کہا جائے. سمجھ گئے نہیں آپ؟ تو ہر چیز کو اب وہ عقیدہ کی بات ہے. کمال کر دیا آپ نے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ میں مجبور بولوں عقیدہ. بولے عقیدے کی باتیں ہیں. آپ تو مولانا بالکل گئے گزرے بھائی الحمدللہ. عورتوں کی شریعت ہم نہیں مانتے. ہم جو ہے معجزہ پہچانتے ہیں. نمائندہ الہی اپنی حقانیت کے ثبوت میں کچھ بولے اور ویسا کرے, ویسا ہی کرے, ویسا ہی کرے جو بول رہا ہے. کہتے ہیں معجزہ. اور ہم آئے دن ذرا سا کچھ ہو گیا تو کہا معجزہ ہو گیا. صاحب اسے معجزہ نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بہت اہم بات بول کے آگے بڑھوں. معصومین کے حرم میں جو مریض شفا یاب ہوتے ہیں وہ کرامت ہے, معجزہ نہیں. وہ کرامت ہے, معجزہ نہیں ہے. لیکن معصوم وہاں پہ آ کے یہ نہیں کہہ رہا میں حق ہوں. ارے بھائی وہ حق سمجھ رہے ہیں, ہم تبھی تو وہاں گئے ہیں. وہ کرامت کہلا. اب اگر اتفاق سے ہمارے یہاں کچھ ہو جائے تو لفظ معجزہ نہ استعمال کیا جائے. ممکن ہے کرامت, ہم اس کا انکار ممکن ہے, ممکن ہے, لیکن وہ بھی جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے ہم اس کے پیچھے بھاگتے نہ چلے جائیں. بولے عقیدے کی بات, عقیدہ اسے نہیں کہتے. میں ہاتھی کو بھینس سمجھ کے عقیدہ بنا تو ایسے ہی تو ہے. تھوڑا سی کمی ہے, تھوڑی سی کمی ہے. یا بھینس کو دیکھو وہ ہاتھی ہے, صرف سامنے سن لگا دیا جائے تو. بولے اسے عقیدہ. عقیدہ میں تعریف کر دوں آپ کے ساتھ. عقیدہ یعنی حقیقتوں کو سمجھ کے پہچان کے اس پر یقین رکھنے کا نام عقیدہ. جوان بچے بھی سمجھ گئے. حقیقتوں کو اچھی طرح پہچان کے, سچائیوں کو اچھی طرح پہچان کے اس پر یقین رکھنے کا نام عقیدہ ہے. کسی بھی چیز کو کچھ بھی مانتے چلے جانا عقیدہ نہیں ہے. تو عقیدے کی بات, عقیدے کی بات نہیں ہے صاحب. معجزہ اور ہے, کرامت اور ہے, ایک لفظ اور بھی ہے اس کی تشریح کرنا, ارحاس کہتے ہیں انشاءاللہ. تو معجزہ رسول اللہ نے دکھا دیا اللہ کی طرف کہ یہ ایسا کلام یادونا بے امرنا, حکم پروردگار سے لوگوں کی ہدایت کر دی. اور ایک دو چیز ایسی بھی ہے رسول اللہ نے معجزہ دکھایا. یہ ایسا معجزہ تھا انا اعطیناک الکوثر, یا قرآن مجید کہیے, اللہ کا کلام کہیے,
یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کا معجزہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا جی۔ باقی معجزات ہم آپ ممکناً کر ارے نہیں ہوا ہوگا ایسا، ٹھیک ہے نہیں ہوا، جو ہے اس کا جواب لے آؤ، جو ہے اس کا جواب لے آؤ۔ اسی کو تو اللہ نے کہا کہ اگر تم میں دم خم ہے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، پھر کہا ایک سورہ نہیں ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مقابلے میں آ گئے، سمجھنا ہے۔ تو رسول اللہ کے آخری نبی کے معجزات میں بہت سے معجزے جو سامنے والا سوچ بھی نہیں سکتا، رسول نے وہ کر کے دکھایا، جس میں یہ بچوں کو بھی یاد ہے واقعہ کہ کچھ کافر آ گئے، مطلب ہم نہیں مانیں گے، پر تمہارے ماننے سے تو کچھ نہیں ہوتا، مان بھی لوگے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہیں مانو گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں لیکن عبداللہ کے لال ہم مان لیں گے اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں، اگر آپ رسول جانتے تھے کہ ہم ان کو کر کے بھی دکھا دیں گے تو یہ ماننے والے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے وہ ایک نشانی چھوڑ دیا کہ کیا کر کے دکھاؤں، چاند کے 2 ٹکڑے کر، چودھویں کا چاند ہے اسے 2 ٹکڑے کر دو، رسول اللہ نے کر دیا، رسول اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا، ہندوستان میں بھی دیکھا، جو بعد میں تحقیق کرنے کے بعد وہ بادشاہ کہلایا پہلے راجہ تھا، کیا کہا اس نے تحقیق کیا، دور دور ہو گئے، وہ اپنے حساب سے عبادت میں لگا ہوا تھا، چھت کے اوپر وہ چاند دیکھ رہا تھا، اس نے اچانک دیکھا کہ چاند 2 حصے میں الگ الگ ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا، بعد میں خبر آئی تو اس نے تحقیق کیا، اب ایسا ہو گیا، ہندوستان میں رہنے والا راجہ بادشاہ ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، وہاں جو کچھ لوگ کھڑے تھے بولے اچھا اس کو آپ جوڑ بھی دیجئے، جسے نہیں ماننا رہتا نہیں ماننا، جوڑ دیا۔ اور ایک زمانہ آیا بچوں کہ جب چاند پر 3 لوگ گئے، نام تو معلوم ہی ہے جی، جب واپس آئے تو ذرا سا اسے معلوم ہی تھا، تحقیق کر چکا تھا، پڑھا لکھا انسان تھا جو چاند پہ گیا تھا، جب اس نے وہاں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ چاند میں یہ دراڑ کیسی ہے، چاند پر یہ دراڑ کیسی ہے، اور معمولی نہیں ہے، گہری ہے، گہری دراڑ ہے، وہ وہیں پہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس کی تحقیق تھی کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، اس نے کلمہ پڑھا، واپس آیا، اس نے اعلان بھی کیا، اب آپ سمجھ گئے یہ معجزات کیوں رکھے ہیں پروردگار نے، بولے تم آج مانو یا نہ مانو، چاند کی دراڑ دیکھ کے پہنچنے والا کلمہ پڑھے گا، اور قیامت تک کے پردہ جب بھی ہٹے گا خانہ کعبہ کی دراڑ دیکھ کے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کروں کہ جب اللہ نے ائمہ بنایا ہے، اپنی طرف سے ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے، تو ان کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو رسول تک تو سب نے ثبوت مان لیا، میں کیا رسول تک تو سب نے ثبوت مان لیا،
تو پھر رسول کے بعد اتنے زیادہ جاہل کیوں ہو گئے؟ میں کیا کہوں آپ کے سامنے؟ رسول کے بعد ایسے کیسے جاہل ہو گئے کہ ہر ایک کو آنکھ بند کر کے مارنے چلے جائیں؟ ارے کسی سے تو کہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ حکومت سے بیٹھ جانا ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد حکومت نہیں تھی، لوگوں نے معجزے مانگے۔ آپ حکومت کر رہے تھے، اس کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ آپ صحیح ہو گئے۔ یہدون بامرنا چاہیے تو آپ کے پاس ثبوت چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پاور ہے کہ آپ دکھا سکیں کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ اور وہ زمانہ کون سا ہے معلوم ہے نا؟ رسول کا زمانہ، بلاغت کا، فصاحت کا، علم کا۔ تو اب ان سے پوچھ لیا جائے آپ کے پاس علم کیا ہے؟ بھئی آپ کے پاس علم کیا ہے؟ بولے علم تو نہیں، عالی نہ ہوتے تو بولو حکومت کرنا الگ بات ہے، ثبوت علمی کوئی نہیں دے سکتا، کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور وہ چیز ملے گی وہیں جسے خدا نے بنا، اللہ نے جسے بنا دیا اور بھی جس کا اعلان کروا دیا۔ اس کے بعد علم بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ ختم کروں بات؟ ٹھیک، علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، علم ہونا الگ بات ہے، اور علم کو پریکٹیکلی انجام دینا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن بنا کچھ نہیں پاتا، کر کچھ نہیں پاتا۔ مجھے ہنر شاعری ہے، شعر کہہ نہیں پاتا۔ کیسے؟ کیا؟ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو رسول پہ جب معجزے مانگے گئے تو ان سے کیوں نہیں مانگے؟ جو مانگنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سمجھتا نہیں ہے ہم کو۔ یہ ویسے ہی ہو گیا، اونٹ چراتے تھے، علی نے فتح کیا، پیسہ ملنے لگا، درہم و دینار مل گیا، اب سب کو مانتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ میں کل آ جاؤں۔ تو معجزہ ہر عمل غیر فطری کو نہیں کہا جاتا، خارق العادہ کو نہیں کہا جاتا۔ یہ کہیں کہ ہم ثبوت، یہ وجہ ہے۔ بس ایک واقعہ کہتے کیا کہا جائے، گریس کہا جاتا ہے شاعری میں، شاعری میں گریس کہا جاتا ہے۔ اشعار کہتے کہتے جی تقریب میں کہیں نہ کہیں تو گریس ڈھونڈا جاتا ہے۔ معجزہ سمجھ گئے؟ ایسا کام کہ جو اللہ کا نمائندہ اپنی حقانیت کے ثبوت میں کر کے دکھا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ جناب محمد حنفیہ نے کہا میں امام ہوں، جناب سید سجاد نے کہا چچا حقیقت میں تو آپ جانتے ہیں میں امام ہوں۔ اب لوگ پریشان ہیں، امام کون؟ کیونکہ سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد اسیری کی زندگی گزارا اور مدینے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، چاہنے والوں کو بھی روک کے رکھنا ہے۔ لیکن میں مسئلہ بتلا رہا ہوں جناب محمد حنفیہ کی، چاہنے والوں کو بھی روک کے رکھنا ہے
بولے ابھی ہم امام ہیں، آپ لوگ آگے مت بڑھیے، آپ خاموش رہیے، آپ چپ رہیے، کیونکہ سید سجاد ابھی قید خانے میں بول نہیں سکتے، آئیں گے تو دیکھا جائے۔ مدینہ پوری طرح سے جناب محمد حنفیہ کے کنٹرول میں رہا اور روکے رکھا لوگ، ورنہ بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اور یہ مصلحتوں کو جانتے ہیں، کیونکہ محمد حنفیہ کو مظلوم کربلا نے اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ آپ یہاں رہیں گے، مسلم وہاں جائیں گے، آپ مدینہ میں رہیں گے، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے جناب سید سجاد آئے، لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ امام حسن کے بعد بھائی حسین بنے تھے امام، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ محمد حنفیہ بھائی ہیں تو اب یہ چھوٹے بھائی بن جائیں گے امام۔ اب کیسے بدلا جائے، لوگوں کے ذہنوں کو کیسے موڑا جائے سید سجاد کی طرف، تب کہا حج کے لیے چلے، چچا میں امام ہوں، بولے نہیں، اب چاہنے والے بدلنے نہیں دے رہے، جو مان رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں آپ ہی آئے، ہاں چلتے ہیں، خانہ کعبہ چلتے ہیں، فیصلہ خانہ کعبہ کے پاس ہو جائے گا، اور وہاں پر حجر اسود نے جیسے ہی جناب سید سجاد نے کہا چچا آپ سلام کریے، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ جب وہ جواب نہیں آیا تو آدھے لوگ تو محمد حنفیہ سے ہٹی گئے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جسے بناتا ہے اسے قوت معجزہ دیتا ہے۔ رک گئے، اچھا آپ سلام کر لیجئے، ہم سلام کر دیتے، کہا السلام علیکم۔ اب اتنی تیز سلام کا جواب آیا، ہر ایک نے سنا، وعلیک السلام وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی رسول کے جانشین اور امام مظلوم کربلا کے جانشین۔ جیسے یہ سنا سارے لوگوں نے بیعت کر لی، کچھ لوگ گئے تھے وہاں پہ، پورا مدینہ نہیں اٹھ کے گیا تھا، مدینہ کے نمائندے گئے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں وہاں سے آپ کو خبر بھیجیں گے، اور واپس جب آئے مدینہ مکہ سے تو سارے نمائندوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حجر اسود نے ان کے لیے گواہی دیا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ، جو اپنی حقانیت میں ثبوت کے طور پہ سامنے چلے۔ یہ اختیارات پروردگار دیتا ہے، یہ اختیارات اللہ اپنے نمائندوں کو عطا کرتا ہے، اور ایسا اختیار دیتا ہے کہ ہم آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس زمانے کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ میں مسائب کی منزل میں ہوں، اور ہم مسائب ہی کے عنوان سے صرف سنتے اور آگے بڑھ جائیں، ہم آپ متوجہ نہیں ہوتے ان کے اختیارات اللہ نے کیا دیے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ جانتے تھے، سمجھتے تھے، نہ مانتے تھے، ایک الگ مسئلہ ہے، نہیں مانتے تھے ایک الگ مسئلہ۔ وہ لوگ جو قاتل تھے، وہ لوگ جو ظالم تھے، وہ لوگ جو مسلسل اصحاب امام مظلوم کربلا کو شہید کر چکے تھے،
وہ لوگ جو انصار کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو شہید کر چکے تھے، لیکن پہچانتے تھے کہ اختیارات ان کے کیا ہیں. وہ جانتے تھے، قریب رہ چکے تھے، چاہے ابن سعد ہو چاہے شمر ہو، انہیں پہچانتی کہ ان کے اختیارات ہوں. سمجھ گیا؟ یہ وجہ ہے کہ ہم نے مقاتل میں یہ دیکھا کہ اسیروں کا قافلہ کوفہ کا سمت جا رہا ہے کہ اچانک وہ نیزہ کہ جس میں مظلوم کربلا کا سر تھا اس زمین پہ آ کے رک گیا. ایسا رکا کہ کسی کے بس میں نہیں تھا کہ اسے اٹھائیں. کوئی بہادر آگے پڑھ کے اسے اٹھا نہیں پا رہا تھا. سب پریشان ہو گئے. بولنے کا شیم وہ نیزہ زمین پہ پیوستہ ہو چکا ہے جس پہ حسین کا سر. اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. شمر جانتا ہے کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے حسین کو آگے لے چلو. میں اسے اٹھاتا ہوں. وہ اختیارات کو جانتے ہوئے سیدھے حسین کے پاس نہیں آیا، سید سجاد تک پہنچا. سید سجاد تک پہنچا ہے. عزاداروں یہ ہے کہ جان رہا ہے کہ حسین کا اختیار ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے. سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ روایت بتلاتی ہے، حمید ابن مسلم راوی ہے کہ شمر نے ایک کوڑا سید سجاد کی پشت پہ مارا. طلب گئے سید سجاد کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ابھی سید سجاد آمادہ ہوئے تھے بابر کی طرف جانے کے لیے. دوسرا کوڑا پڑا، تیسرا کوڑا پڑا. سید سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کے بیڑیاں، گلے کا توق، لنگر سنبھالے ہوئے آہستہ آہستہ مظلوم کربلا کے سامنے آ گئے. بابا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا میرے لال تمہاری اذیتوں کا مجھے احساس ہے. میں کیا کروں؟ میری بیٹی سکینہ، میری بیٹی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے میرے لال. ارے سید سجاد نے سنا، اس سے پہلے بی بی زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، پیچھے کی طرف چلی. اے سکینہ بیٹی، ارے تم کہاں ہو؟ اے بیٹی سکینہ تم کہاں ہو؟ کچھ دور چلی تھی کہ دیکھا ایک سائے میں نقاب پوش بی بی ہے، ایک معظمہ ہے، چہرے پہ نقاب ہے. سکینہ آرام کر رہی ہے. قریب پہنچی، کہا بی بی آپ کا شکریہ، بی بی آپ کا شکریہ. ارے کربلا سے آج تک کسی نے اس بچی پر رحم نہ کھایا. آپ اتنی مہربانی کر رہی ہیں. اور دوسری بات بی بی، میں نے ان کے بابا کی شہادت کے بعد اسے اپنی ماں کی گود میں بھی سوتا ہوا نہیں دیکھا. آپ کی آغوش میں کیسے سو رہی ہے؟ سناٹا تازہ ڈالو، کوئی نہ تھا، نقاب ہٹا. اے بیٹی زینب، اے بیٹی زینب، میں مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا؟ اور بیٹی علیزہ روش میں حسین سوچ سکینہ کو کیوں کرنی؟
فلعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شہداء تک کے سب کے ہمارے اس عبادت کو قبول فرمانا پروردگار جو موجود ہیں ان کے سارے مسائل کو تو اپنی مصلحتوں سے حل فرما دے جو موجود نہیں ہیں ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل عنایت فرما پروردگار ہمارے درمیان سے جو ہمارے رشتہ دار اٹھ گئے ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار حضور واسطہ محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس لائق بنانا کہ ان کے اعوان و انصار میں شریک ہو سکے گزارش ہے آپ حضرات سے نوائتے کریں اس مسائل کے بعد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں والد والدان تمام مومنین و مومنات میرے بھتیجے نصرت علی شریف فاطمہ اور دیگر مومنین و مومنات کے لیے ساتھ